روزہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی کسی شخص نے بلا عذر ترک کر دیا تو اس کی عمر بھر کے روزے بھی اس ایک ترک روزہ کی تلافی نہیں ہو سکتے۔ روزے کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ رکھ کر بغیر عذر توڑ دینا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور روزے کی فرضیت کا انکار تو انسان کو کفر تک لے کر چلا جاتا ہے۔ اس طرح سامعین کرام، بغیر عذر کے روزہ توڑ دینے سے کیا مراد ہے؟ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص کو کوئی ایسی بیماری، تکلیف یا حادثہ پیش آ جائے جس سے اس کی جان کو خطرہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ یہ ایک معقول اور شرعی عذر ہے۔ محض بھوک و پیاس کی شدت اور اسی طرح نقاہت کا احساس اس بات کے لیے کوئی جواز نہیں کہ روزہ دار روزہ توڑ دے۔ محض بھوک و پیاس کی شدت اور نقاہت کا احساس اس بات کے لیے کافی نہیں کہ اس بھوک کی شدت یا اس پیاس کی وجہ سے روزہ دار اپنا روزہ توڑ دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں بھوک و پیاس کی شدت ہی انسان کو ثواب کا مستحق بناتی ہے، اور ان کے نزدیک تو افطار کے بعد بھی کھانے میں احتیاط برتنی چاہیے تاکہ قیام اللیل، تہجد اور دیگر اعمال میں اور اسی طرح وظائف میں سہولت رہے۔ بلا شبہ میرے دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول میں بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، فدیۃ الصیام کیا چیز ہے؟ فدیۃ الصیام، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا وہ کھانا کھلائے گا۔ یہ کھانا اسی معیار کا ہونا چاہیے کہ جس معیار کا وہ اپنے گھر میں خود کھاتا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم خود تو اچھے اچھے کھانے کھائیں مگر جب ہمارے فدیہ دینے کی باری آئے تو مساکین کو ہم گھٹیا یا وہ کھانے کھلائیں کہ جسے عام روٹین میں ہم کھانا پسند نہیں کریں گے۔ اسی طرح میرے دوستو، ایک روزے کے عوض فدیۃ الصیام، صدقۃ الفطر کی مقدار کے برابر بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ رعایت صرف جسمانی لحاظ سے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کمزور، بیمار اور ضعیف ہیں۔ ان کے ساتھ یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر کوئی شخص محض تساہل کی وجہ سے روزہ ترک کر دیتا ہے تو ایک نہیں بلکہ اگر وہ ہزاروں مساکین کو بھی اس کے فدیے میں کھانا کھلاتا رہے تو میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں۔ اگر ایسا ہو تو مالدار روزہ رکھیں ہی نہیں اور انہیں یہ احساس ہی نہ ہو کہ بھوک، پیاس اور احتیاج کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کاموں میں حکمت پوشیدہ ہیں۔ اس طرح میرے دوستو، آئیے اب ہم نواقع سے روزہ کی طرف آتے ہیں کہ نواقع سے روزہ کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ میرے دوستو، نواقع سے روزہ سے مراد وہ اعمال ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کو مفسدات صوم بھی کہا جاتا ہے، اور میرے دوستو، ان مفسدات صوم کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، اور ایک مفسدات الصوم وہ کہ جن میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیے ہم ان مفسدات الصوم کی طرف روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ جن میں صرف اور صرف روزہ ٹوٹنے کے بعد قضا واجب ہوتی ہے۔ ہم ان مفسدات الصوم کی طرف روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ جس میں روزے کے فاسد ہونے کے بعد صرف اور صرف اس پر قضا واجب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، آئیے ہم ان مفسدات الصوم پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں کہ جن میں روزے کے فاسد ہونے کے بعد صرف قضا واجب ہوتی ہے، جو کہ درج ذیل ہے۔ اس میں سب سے پہلا وہ عمل کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے کہ اس غلط فہمی میں کچھ کھا پی لینا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، جبکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھا پی لینا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے مگر ابھی آفتاب کے غروب ہونے میں کچھ وقت باقی ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ایسی صورت میں روزے کے ٹوٹ جانے کے ساتھ ساتھ قضا واجب ہوگی۔ اسی طرح میرے دوستو، دن بھر نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا
مگر روزے کی نیت ہی نہیں کی، یا نصف النہار کے بعد نیت کی تو نصف النہار سے قبل نیت کر لی تو روزہ درست ہو جائے گا۔ نیت کے لیے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں ہے، محض دل کی نیت ہی کافی ہے۔ اسی طرح دن بھر نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا مگر روزے کی نیت ہی نہیں کی، یا نصف النہار کے بعد نیت کی، نصف النہار سے قبل اگر روزے کی نیت کر لی تو سمجھے کہ اس کا روزہ درست ہو گیا۔ اسی طرح میرے دوستو، نیت کے متعلق بھی میں بتلاتا چلوں کہ نیت کے لیے الفاظ کی ادائیگی ضروری نہیں، محض نیت دل سے ہی کافی ہے۔ اور روزے میں کسی نے ارادتاً منہ بھر کر قے کی، اگر قے منہ بھر کر نہ کی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر منہ بھر کر قے ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح میرے دوستو، بھولے سے کچھ کھا پی لیا، پھر یہ سمجھا کہ روزہ تو ٹوٹ ہی گیا، اب کھانے میں کیا حرج ہے، اور خوب پیٹ بھر کر کھا لیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر بھولے سے کھا پی لینے سے، قصداً کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح میرے دوستو، روزے کی حالت میں کان کے اندر کوئی دوائی یا تیل ڈال دیا تو ایسی حالت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ آئیے میں ان اعمال کی طرف آپ کو مختصراً لے چلتا ہوں کہ جن کے کرنے سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹنے کے بعد قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ان اعمال میں سب سے پہلے روزے کی حالت میں کھانے پینے کی کوئی چیز جان بوجھ کر کھا لی، یا اسی طرح ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی یا بطور دوائی کوئی چیز کھا لی۔ اس طرح میرے دوستو، اس میں دوسرا وہ عمل کہ جان بوجھ کر کوئی ایسا فعل کیا کہ جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، لیکن اس عمل کرنے کے بعد ارادے سے روزے کا توڑ دیا جانا، مثلاً سرما لگانا، سر میں تیل ڈالنا، اور پھر یہ سمجھ کر روزہ توڑ دینا کہ سرما لگانے اور سر میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا عمل کرنے سے قضا تو لازم ہوگی، ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے دوستو، روزے کی حالت میں جنسی خواہش کو پورا کرنا، تو یہ وہ امور ہیں کہ جن میں روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ انسان پر کفارہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم چیدہ روزے کے ان امور کی طرف بڑھتے ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ان اعمال میں سب سے پہلا عمل کہ بھولے سے کچھ کھا پی لینا، خواہ وہ پیٹ بھر کر ہو یا اس طرح اپنی پیاس کو بجھانا، چاہے وہ ایک گھونٹ ہو یا خوب سیر ہو کر پانی پینا۔ اسی طرح میرے دوستو، روزے کی حالت میں سوتے ہوئے غسل کی حاجت یعنی غسل واجب ہو گیا تو ایسی حالت میں روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح میرے دوستو، آنکھوں میں سرما لگانا، سر میں تیل ڈالنا، اسی طرح خوشبو کا سونگھنا یا بدن کی مالش کرانا، یہ تمام اعمال کرنے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان اعمال سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے دوستو، تھوک اور بلغم کا نگل لینا، اسی طرح بے اختیار مکھی نگل لی یا حلق میں مچھر اور مکھی کا داخل ہو جانا اور بے اختیاری سے وہ نگل لینا۔ اسی طرح جب سفر کی حالت میں بندہ جاتا ہے، وہ موٹر سائیکل پر سوار ہے یا گاڑی پر سوار ہے، تو حلق میں گرد و غبار کا، دھوئیں کا پہنچ جانا، اس طرح ان اعمال سے میرے دوستو روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح کان میں خود بخود پانی چلا گیا یا خود بخود دوائی چلی گئی، اسی طرح بے اختیار قے کا ہو جانا، چاہے وہ منہ بھر کر ہو یا تھوڑی سی ہو۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کا کرنا، خواہ مسواک بالکل تازہ ہو اور اس کی کرواہٹ بھی منہ میں محسوس ہو رہی ہو۔ سامعین کرام، مسواک کرنے کا یہ عمل بھی ہمارے روزے کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسی طرح بغیر پیسٹ کے اگر دانتوں پر برش بھی پھیر لیا تو اس حالت میں بھی روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح گرمی کی شدت میں کلی کرنا، چاہے وہ منہ بھر کر ہو، اسی طرح منہ کا بار بار دھونا، اسی طرح نہانا کہ گرمی کی شدت جس سے دور ہو، اسی طرح کپڑے کو پانی سے تر کر کے سر یا بدن پر رکھنا، تو یہ تمام اعمال روزے کی صحت پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم نے روزے کے مختصر اور جامع مسائل پر روشنی ڈالی ہے تاکہ عام فہم انسان بھی روزے کے مسائل سے اچھی طرح آگاہ ہو سکے۔
اسی طرح میرے دوستو، روزے کے کفارے کے متعلق کہ روزے کا کفارہ کیا چیز ہے، میں اس پر بھی مختصر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے۔ اگر کسی کی یہ حیثیت نہیں کہ وہ ایک غلام کو آزاد کر سکے تو اس کے بدلے میں مسلسل وہ 60 روزے رکھے گا۔ اگر اس کی بھی وہ قوت نہیں رکھتا تو وہ 60 مساکین کو اس کے بدلے میں کھانا کھلائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ روزے کا کفارہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔